بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 870 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے اسے ویسے ہی اٹھایا جیسے پولیس گورنر ہاؤس کے سامنے سے دھرنا دینے والوں کو اٹھاتی ہے۔ اس کے باوجود سابق چوکیدار نے مجھ سے گلے ملنے کی کوشش کی۔ پھر میرے اور اس کے درمیان ٹھیٹ سرائکی میں جو مکالمہ ہوا، اس کے نتیجے میں وہ حسرت و یاس اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر روانہ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ وہ مصر تھا کہ یہ رعایت میں نے ہی اسے دی تھی کہ کبھی کبھار آ جایا کرے اور چاہے تو اپنی فیملی کے ساتھ یہاں قیام بھی کر لیا کرے۔ میں نے واضح کیا کہ کبھی کبھار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ ہر مہینے آئے اور تنخواہ لے جائے۔ آفس کو ہوٹل سمجھے اور مجھے ویٹر۔ اس کی چھٹی ہو چکی ہے اور اس کے خلاف پولیس میں پرچہ بھی درج ہے کہ آفس کا بہت سامان لے گیا ہے۔ اگر وہ خیریت چاہتا ہے تو فوراً دفع ہو جائے، ورنہ نور کا تڑکا اور 7واں لڑکا حوالات میں ہوگا۔ غلام حسین اتنی دیر میں نماز سے فارغ ہو چکا تھا۔ بخدا اس لشکر کی جلکار کے سامنے میں بے بس تھا۔ وہ سب مجھے ماموں کہتے تھے اور ان کی ماں بار بار مجھے ویر کہہ کے مخاطب کرتی تھی۔ اس نے تو ویر کو گھوڑی چڑھانے کے لیے اپنی 4 بہنوں میں سے ایک کی انتخاب کا حق بھی دے دیا تھا مجھے۔ اور جناب میرے سمجھانے کے باوجود کہ میں شادی شدہ ہوں، وہ بات تھی کہ پھر کیا ہوا، شرع میں 4 کی گنجائش ہے۔ ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب پابند شرع ہیں۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا، ہنستا رہا۔ خادم حسین نے از خود چائے بنانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ محسن نے وقار یوسف کے گھر کا نمبر ملا کے ریسیور مجھے تھما دیا۔ لو بات کرو رابعہ سے۔ میں نے کہا رابعہ کیا حال ہے بلبل بغداد؟ جواب میں وقار یوسف کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ بلبل اور الو کی آواز میں فرق ہوتا ہے غالباً۔ میں نے ہڑبڑا کر کہا معاف کرنا وقار، یہ حرکت محسن کی تھی۔ آواز تو مجھے آپ کی ہی لگ رہی ہے۔ وہ بولا کہاں سے بول رہے ہیں؟ میری آواز سے تو صاف ظاہر ہے کہ میں اپنے منہ سے بول رہا ہوں۔ اچھا میں رابعہ کو فون دیتا ہوں دوسرے کمرے میں، وہ بولا۔ کچھ دیر بعد رابعہ کی حیران آواز آئی، کہاں ہو تم؟ یہ کیا اتوار عزیزہ، نہ سلام نہ دعا نہ حال نہ احوال، یہ کیا پریشان کر رہے ہو صبح صبح؟ بتاتے کیوں نہیں کہ کہاں ہو؟ بھائی ہم جنت میں ہیں، میرا مطلب ہے اپنے آفس میں۔ تم تو ہمیں جہنم میں جھونک کر مزے سے سو گئی تھی۔ تمہیں کیا پریشانی لاحق تھی یہاں؟ محسن بھی تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں 1001 مچھر اس نے ہلاک کیے ہیں۔ میں نے بھی اتنے ہی مچھروں کا صدقہ دیا تمہارے نام پر، کالے بکرے نہ صحیح کالے مچھر ہی صحیح۔ پھر مزید کمک پہنچ گئی مچھروں کی تو ہم فرار ہو گئے۔ یہاں بڑے سکھ سے اے سی چلایا اور سو گئے جیسے تم وہاں سو رہی تھی۔ میں تانا دے رہا ہوں تمہیں، فون پر تانا دینے کی بجائے تم جانے سے پہلے دستک دے کر بتا دیتے یہ بات تو یہاں بھی انتظام ہو جاتا۔ انتظام تو بڑا زبردست ہوا تھا، ایسا سوتے کہ خیر تم پھر سو جاؤ۔ ابھی کیا کہا تھا تم نے؟ رابعہ چونکی۔ وہی جو تم نے سنا تھا۔ فون اس لیے کیا کہ صبح صبح ہمیں نہ پا کر تم دونوں رونے پیٹنے نہ لگو کہ چھوڑ گئے بالم مجھے، ہائے اکیلا چھوڑ گئے۔ میری سریلی آواز میں گیت کا مکھڑا سنے بغیر ہی رابعہ نے ریسیور رکھ دیا۔ محسن نے آواز نکال کے پیرج سے چائے حلق میں انڈیلنے کا عمل دوسری بار شروع کیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں فضول بات تھی اور بے مقصد، سمجھ میں کیسے نہ آتی؟ میں نے کہا کیا خیال ہے اپنے رانا صاحب؟ خادم حسین نے مجھے چائے پیش کی۔ سکندر صاحب برا نہ مانے تو عرض کروں، یہ جو آپ برا گانا گا رہے تھے اس سے تمہارا اخلاق خراب ہو گیا۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اخلاق اتنا کمزور ہے تمہارا مولوی؟ ہمارا اخلاق تو لندن میں رہ کے خراب نہیں ہوا، جہاں ایسی بے شرموں بے حیا فرنگی خزینائیں ہوتی ہیں کہ تم دیکھتے تو ہر قدم پر کہتے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ محسن نے کہہ مارا اور اپنے ساتھ 4 لے کر لوٹتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حد ہوتی ہے محسن صاحب زبان سے کچھ باتیں کرنے کی بھی۔ خادم حسین کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور وہ احتجاجاً واک آؤٹ کر گیا۔ محسن نے کہہ مارا اور ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھا لی۔ اس میں وزیر خان ہاسپٹل کا نمبر تلاش کرنا مشکل نہ تھا۔ وہاں 2 لاشوں کے موصول ہونے کے بعد افراتفری پھیلنا لازمی تھا۔ کسی نے ریسیور اٹھا کے ہیلو کہا تو پس منظر میں بہت سی آوازیں سنائی تھیں۔ میں نے آواز بنا کر کہا ڈاکٹر شاہ یا شوکت رانا میں سے کوئی ہے یہاں تو بلاؤ انہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ اپنا نام بتائیں۔ نام کے بچے، جو کام کہا جائے وہ کرو، میں نے گررا کر کہا۔ رانا صاحب کو بلاتا ہوں، وہ نیچے ہیں۔ میں نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کے محسن سے کہا لے بھائی، رانا کو ایک خبر تو مل گئی۔ دوسری طرف سے رانا نے کہا کون ہو تم؟ میں نے فلمی ویلن کی طرح کہا تو وہ مل گیا رانا، میں ہوں تمہارا نانا۔ تم نے کہا کہ مجھے دلاور مت سمجھنا،
MNA کی اولاد، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ چیخ کر بولا اور مجھے گالی دی۔ میں نے کہہ کر لگایا، میں برے لوگوں کے ساتھ برا ہی کرتا ہوں، ابھی تو 2 بندے میرے پاس ہیں، تم ان کی آواز سنو گے؟ میں نے کہا، میری بات سنو۔ اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ نہیں، تم ایک پیغام سنو، فرشتہ اجل کی طرف سے۔ جو اشر تمہارے آفس کا ہوا وہ تمہارے گھر کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایک غلطی کے بعد میں خبردار کرتا ہوں، دوسری غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ آخری ہوگی۔ تم سکندر بخت ہو، دیکھو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا رانا، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ محسن بھی ریسیور سے کان لگائے ہوئے تھا۔ اس کی تو حالت پتلی ہے، میں نے کہا تھا نا، پھر کہتا ہوں کہ خالی برتن زیادہ شور کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب چودھری دلاور کو قید رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہ ہو کسی دن کوئی دیکھ لے اور تیری سب محنت رائے گا آ جائے، اسے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ محسن کچھ دیر بعد بولا، اس کے خلاف چالان تو مکمل ہو گیا ہے نا؟ ہاں، ASP تو سخت بے چین ہے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر، اسے اشارہ ملنے کی دیر ہے، ثبوت شہادت سب فراہم ہو گئے ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ مل گئی ہے، فوری طور پر اس کی ضمانت منظور ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں، اسے سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ میں اپیل کرنے تک 2-4 ہفتے تو لگ ہی جائیں گے۔ اسی دوران میں لندن سے اس چشمدید گواہ کو بلوانے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے جو دلاور کے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے۔ وہ نیگرو، دلاور کی ماں کا تیسرا یا چوتھا خصم، ہاں، اس نے دلاور کو دورے قتل کا ارتکاب کرتے دیکھا تھا۔ دلاور نے اس کی بیوی کو قتل کیا تھا اور اس کی گرل فرینڈ کو یہ سمجھ کے مار دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر شیلی ہے، دلاور کی سوتیلی بہن۔ اس وقت تک دلاور نے اسے دیکھا نہیں تھا، وہ جائے واردات سے فرار ہو گیا تھا اور پکڑا گیا تھا۔ وہ سیاہ فام جیسے حالات و واقعات کی شہادت نے مجرم بنا دیا تھا، وہ استغاثہ کا سب سے اہم گواہ ہوگا۔ بس تو پھر آج اپنے چودھری دلاور صاحب کی رخصتی کر دیں، اب تک ہماری جیل میں تھا، اب سرکار کی جیل کا نظارہ بھی کرے گا۔ تو ذرا غالب کی صافی برادری سے رابطہ کر، میں بطور فرنچ وکیل ASP سے ملتا ہوں۔ 8 بجے میں نے اس مسئلے پر رابعہ اور منظر سے بات کی تو انہوں نے بھی مجھ سے اتفاق کیا۔ دلاور کی گرفتاری کو لازمی بنانے کے لیے خصوصی تفتیشی ٹیم نے اس کے خلاف خاصا مواد اکٹھا کر لیا تھا، اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ تو پہلے ہی جاری ہو چکے تھے، سیشن کورٹ میں اسے مفرور قرار دینے کی درخواست بھی منظور ہو چکی تھی اور چند دن میں وہ اشتہاری ملزم کے عہدے پر فائز ہونے والا تھا۔ یہ میری درینہ آرزو تھی کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھوں اور قانون کے رکھوالے جو کل تک اس کے حکم کے غلام تھے اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو کل تک میرے ساتھ روا رکھا گیا تھا۔ رابعہ نے کہا، تم ناشتہ کرنے گھر نہیں آؤ گے؟ میں نے آ بھر کے کہا، کس کے گھر؟ وقار یوسف کے گھر، یا جس دن تم خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناؤ گی میرے گھر؟ اس نے ہنس کے کہا، رات مجھے بتائے بغیر ہی غائب ہو گئے تھے۔ میں نے اسی لہجے میں کہا، ایک دن آئے گا جب فرشتہ اجل بھی مجھے رات کے وقت لے جانا چاہے گا تو میں کہوں گا، حضرت سحر تو ہونے دیجیے، ہجر تو ویسے ہی موت ہے۔ وہ پھر ہنسی اور فون رکھ دیا۔ موسی نے مجھے پر ملامت نظروں سے دیکھا، خادم حسین بھی تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتا، اتنا بگڑ گیا تمہارا اخلاق، یہ بھی مولوی خادم حسین کی صحبت کا اثر ہے۔ میں نے کہا، منظر جانتا ہے کہ یہ یہاں ہماری عدم موجودگی میں کیا رنگ رلیاں مناتا ہے اور مجھے دل پشاوری کرنے کے لیے کہاں کہاں لے جاتا ہے۔ خادم حسین نے شکایتی لہجے میں کہا، ایسی باتیں آپ نے میری گھر والی کے سامنے شروع کر دی جناب تو بہت مارے گی وہ مجھے۔ وہ مارتی ہے تم کو اور تم مار کھاتے ہو؟ خادم حسین نے مجرمانہ خاموشی سے سر جھکا کے اعتراف کیا، کیا کریں جی، والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس لیے عقد پر راضی ہونا پڑا، حرام نہ ہوتا یوں مرنا تو خودکشی کر لیتا عین نکاح کے وقت۔ محسن بولا، تو اب کر لو، میرا مطلب ہے اپنی مرضی سے عقد۔ خیال تو کئی بار آیا مگر ڈر لگتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسے مرد ہو تم شعر، عورت تو عورت ہوتی ہے، پاؤں کی جوتی، اور تم تو اس کے مجازی خدا ہو، ایسی عورت ہرگز تمہارے لائق نہیں ہے۔ بجا فرماتے ہیں آپ، لیکن میرے جو برادران نسبتی ہیں، یعنی اس کے 4 بھائی ایک سے ایک مستنڈا ہے، چھٹا ہوا بدماش۔ عقد ثانی کا خیال ہی ظاہر کیا تو وہ بارات کی جگہ میرا جنازہ پہنچا دیں گے قبرستان، خود اٹھا کے لے جائیں گے، 2 بار ہاسپٹل پہنچا چکے ہیں جناب۔ اس کی آواز میں اتنا درد اتر آیا کہ لگتا تھا اب وہ رو پڑے گا۔ میں نے اسے تسلی دی، فکر مت کرو، اس مسئلے کا حل بھی نکال لیں گے، ویسے تو تم بھی کم نہیں ہو، وہ مارتی ہے تمہیں اور تم اس پر مرتے ہو، پھر بھی بس جی دل کا معاملہ ہے۔ اس نے بھر کے کہا، مجبوری ہے۔ میں نے فرانچ وکیل کا اولیا بنا کے خادم حسین کو ساتھ لیا۔ محسن نے باہر ناشتہ کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔
بیوی مارے گی یار، یہ لچھن ہوتے ہیں اچھے شوروں کے۔ ایک اچھا مثالی شوہر بننے کے لیے میں تیرے اور مولوی خادم حسین کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں نے کہا ویسے تو رابعہ نے بھی بڑے پیار سے کہا تھا کہ ناشتہ گھر پر کرنا۔ سالے گھر ہے کہاں تیرا، اور ابھی وہ بیوی نہیں محبوبہ ہے، اس لیے تجھے بڑا پیار محسوس ہوتا ہے اس کے بلاوے میں۔ بیوی کہے گی تو ایسے سر کے بل نہیں مجبوراً جاؤ گے۔ ہمین اس وقت پہنچے جب ناشتہ لگایا جا رہا تھا۔ نیکی نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ وہ بھی ادھر سے ادھر ٹیبل پر ہاتھ مار رہا تھا۔ ایک مگ اور ایک کپ تو توڑ چکا تھا، نمکدانی الٹ چکا تھا اور ڈبل روٹی کے سلائس پر نمک بچھانے میں مصروف تھا۔ اس کے باوجود سب نہال ہوئے جا رہے تھے۔ بڑا شریر بچہ ہے۔ محبت میں سب ایک ہی بات کر رہے تھے۔ کسی اور کا بچہ ہوتا تو بدتمیز کہلاتا۔ میں نے کہا آج اپنے منظر صاحب نہیں آئیں گے کیا؟ نہیں، وہ کورٹ چلا گیا ہوگا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، رابعہ بولی۔ میں نے وقار یوسف کو مخاطب کیا۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے تمہارے گھر میں، باندھ باندھ کی مخلوق ہے، ایک چوکیدار بھی ہونا چاہیے۔ وقار بولا بیوی ہے نا، چوکیدار کیا جیلر۔ نکی چلائی دیکھا، اب ان کی زبان بھی چلنے لگی ہے۔ محسن نے کہا ہاں تو بیچارہ کب تک خاموشی سے ظلم برداشت کرے گا میری طرح؟ سب تو جورو کے غلام نہیں ہوتے، کیوں خادم حسین؟ خادم حسین جیپ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے موقع پاتے ہی محسن کو بریف کر دیا کہ اسے آج دن میں کیا کرنا ہوگا۔ میں تو رہوں گا رابعہ کے ساتھ۔ ہم تیسرے پہر چھاپا مار پارٹی کے ساتھ دلاور کی گرفتاری کے ڈرامے کا آخری سین پیش کریں گے۔ اس وقت تک صافی برادری کو وہاں موجود ہونا چاہیے۔ غالب کا وہ خبتی دوست، تم بھی جانتے ہو اسے۔ محسن نے سر ہلایا۔ یہ سب معاملات تو فون پر ہی طے ہو جائیں گے، مگر پہلے یہ پتہ چلے کہ آج کارروائی یقینی ہے یا نہیں۔ یہ تو پولیس ہیڈ آفس جا کے معلوم ہوگا۔ اس وقت تک تمہیں ایک اور کام کرنا ہے۔ دلاور کے ساتھ ہم نے صبح جو قیدی رکھے تھے ان سے تھوڑی سی تفتیش ضروری ہے۔ تفتیش؟ اسی نے سر کھجایا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ان سے اعتراف جرم حاصل نہیں کرنا ہے۔ ایسے کسی اعتراف جرم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ انہیں دفعہ پر کانوے ضابطۂ فوجداری کے تحت اتنا خوفزدہ کر دیا جائے کہ وہ جان بچانے کے لیے وعدہ معاف گواہ بننا قبول کر لیں۔ دفعہ پر کانوے؟ محسن انصا، کیا وہ اتنے کچے مجرم ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ معمولی کارندے ہیں، جرم میں مدد کرتے ہیں، حکم کی تعمیل پر مجبور ہیں۔ اگر انہیں یقین دلا دیا جائے کہ گزشتہ شب کی ساری کارروائی کا قصہ پولیس کو پہلے سے معلوم تھا اور ان کے آنے جانے تک جو کچھ ہوا اس کے چشمدید گواہ بھی معتبر لوگ ہیں، اور اندھیرے میں چھپے ہوئے کیمروں سے ان سب کی عکس بندی بھی کی گئی ہے۔ شوکت علی رانا کو صبح فجر کے وقت گھر سے اٹھا لیا گیا ہے اور اس کی نشاندہی پر وزیر خان ہاسپٹل سے ڈاکٹر شاہ پکڑا جا چکا ہے۔ وہ میرے کہنے سے مان جائیں گے؟ نہیں، لیکن وہ دلاور کو وہاں قید میں دیکھ کر مان جائیں گے کہ بڑا شکاری پکڑا جا سکتا ہے تو چھوٹے کس شماروں کی تار میں ہیں۔ انہیں بتا دیا جائے کہ کچھ دیر بعد دلاور کو بھی پولیس گرفتار کر لے گی، اس وقت صافی بھی ہوں گے۔ اگر وہ سب کے سامنے یہ بتا دیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا تھا بلکہ وہ صرف حکم کے غلام تھے اور انہوں نے جو کچھ کیا رانا شوکت یا دلاور کے کہنے پر کیا، تو ان کی مظلومیت اور مجبوری سب کے سامنے آ جائے گی اور بعد میں عدالت سے انہیں سلطانی گواہ بننے کی صورت میں معافی بھی حاصل ہوگی۔ وہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، میرا مطلب ہے بہت زیادہ چالاک اور ذہین نہیں ہے۔ تو انہیں ایسا چکر دے کہ وہ تیری باتوں میں آ جائیں اور قائل ہو جائیں کہ صرف تیرے مشورے پر عمل کر کے ہی وہ بچ سکتے ہیں۔ یہ کام ہوشیاری سے کرنے کا ہے، انہیں قابو میں کرنے کا۔ اگر وہ مان گئے تو سب کے سامنے دیا ہوا بیان بڑا ٹھوس ثبوت ہوگا۔ وہ بعد میں اس بیان سے مکر نہیں سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جبر کے تحت یہ بیان دیا تھا۔ پولیس انہیں فوراً وعدہ معاف گواہ بنا لے گی، مگر کیا اس طرح ان کی زندگی خطرے میں نہیں پڑ جائے گی؟ انہیں کون زندہ رہنے دے گا کہ وہ بعد میں عدالت کے سامنے دلاور اینڈ کمپنی کے سارے راز فاش کریں اور ان کے تمام جرائم کا ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کر دیں؟ میں نے کہا یہ خطرہ تو ہر گواہ کو لاحق ہوتا ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ انہیں تحفظ ملے۔ ہم پولیس پر دباؤ رکھیں گے، اخبار پہلے سے پولیس کو خبردار کر سکتے ہیں اور ساری ذمہ داری ان پر عائد کر سکتے ہیں۔ پولیس کسی کو نہیں بچا سکتی، محسن بولا۔ وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، بیان، ثبوت، گواہ سب کی قیمت لیتے ہیں۔ اب یہ حالات پر منحصر ہے اور خریدار پر کہ معاملہ معمولی ہے یا غیر معمولی، خود ان کے لیے کم خطرہ ہے یا زیادہ، اور خریدار چھوٹا ہے یا بڑا، اسی کے حساب سے سودا ہو جاتا ہے۔ ہم خود اس کا انتظام کر لیں گے یار۔ اگر ہم دلاور کو قید میں رکھ سکتے ہیں تو کیا کسی وعدہ معاف گواہ کو غائب نہیں کر سکتے؟ تو انہیں وہاں سے نکال کر آفس لے جا۔ جب پولیس پارٹی دلاور کو گرفتار کرے گی تو لازمی بات ہے اسے سیدھا ہیڈ آفس لے جایا جائے گا، اور وہاں پریس کانفرنس میں جو مجھے کہنا ہے میں کہوں گا،
جو رابعہ کو کہنا ہے وہ رابعہ کہے گی۔ اس وقت اگر تو ان دونوں کے ساتھ پہنچ جائے تو بہت بڑا دھماکہ ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گا اور مجھے امید ہے کہ انہیں وہاں لے آؤں گا، لیکن یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ وہاں جا کے بھی وہ اپنے بیان پر قائم رہیں گے۔ کیا پتہ عین وقت پر وہ بدل جائیں، دلاور کے سامنے بول نہ پائیں۔ خود دلاور بھی پولیس کی تحویل میں بہت زیادہ مطمئن اور پورے اعتماد ہوگا۔ وہ کوئی معمولی مجرم نہیں ہے جو گرفتاری سے ڈر جائے۔ وہ بہت گرجے گا، برسے گا، پولیس کو، وکیلوں کو اور صحافیوں کو بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور جب یہ معاملہ عدالت میں پیش ہوگا تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ دشمنوں کی یہ سازش ناکام ہو جائے گی۔ وہ بڑے سے بڑا وکیل کرے گا اور ملک کی اعلیٰ ترین عدالت تک جائے گا۔ اس کا یہ حوصلہ دیکھ کے وعدہ معاف گواہ منحرف ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ رسک تو لینا ہی پڑے گا، کیوں نہ انہیں بعد میں پیش کیا جائے پولیس کے سامنے، جب انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ دلاور کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، انہیں کل بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال تو انہیں وہاں سے نکال کر لے جا۔ جب پولیس وہاں پہنچے تو صرف دلاور ہی گرفتار ہو۔ کیا پولیس سوال نہیں کرے گی کہ دلاور کی اس پناہ گاہ کا علم آپ لوگوں کو کیسے ہوا؟ اس کا جواب ہم دے دیں گے۔ رابعہ یہاں آتی جاتی رہتی ہے، اسے باکس دیکھ کر شک ہوا تھا۔ اس نے ایک آدمی نگرانی پر مامور کیا تو اس نے رپورٹ دی کہ آدھی رات کے وقت کچھ لوگ باکس میں داخل ہوتے ہیں اور پتہ نہیں اندر گھس کر کیا کرتے ہیں۔ رابعہ کہے گی کہ اس نے خیمہ لگوا کے ایک چوکیدار رکھا تھا۔ وہ بہت ہوشیار، فرض شناس آدمی ہے، میری آفس بلڈنگ میں بھی چوکیداری کرتا ہے۔ اس نے حقیقت حال دریافت کر لی اور مجھے بتا دی۔ پولیس بیان لے گی چوکیدار کا تو آپ پیش ہو جائیں گے، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ یہ ڈبل کردار کیسے چلے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ چوکیدار غائب ہو جائے، اس کا الزام بھی دلاور اینڈ کمپنی پر عائد کر دیا جائے کہ انہوں نے اسے اغوا کرنے کے بعد مار دیا ہوگا۔ فرانچ وکیل بہرحال ابھی رہے گا پاکستان میں، تم نکل جاؤ وقار کے ساتھ۔ ہاں، پیچھے سے وقار یوسف نے کہا۔ میں کورٹ جاتے ہوئے راستے میں ڈراپ کر دوں گا۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں چوکیدار رکھ لوں؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ تمہیں بھی اپنی حفاظت کی طرف سے اتنا بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارے مہمان کون ہیں۔ سب دوست ہیں، مگر دوستوں کے دشمن کون ہیں؟ موسی نے تو گل کو اور بوبی کو یہاں سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کہاں؟ فی الحال تو منظر کے گھر، اس کے بعد کوئی مکان تلاش کریں گے جہاں یہ گمنام رہیں۔ وقار یوسف نے سر ہلایا۔ میرے خیال میں یہ ضروری ہے۔ ٹھیک سوچا ہے آپ نے، مگر یہ مت سمجھیے گا کہ میں ڈرتا ہوں۔ نہیں یار، تم ڈرنے والے ہوتے تو بہت پہلے ہم سے کہہ دیتے کہ میں بعد آیا محبت سے اٹھا لو اپنا بوریا بستر۔ نکی اپنے والد نقوی صاحب کے قتل کے بعد ہم سے برگشتہ ہو جاتی، مگر تم نے تو دوستی کی لاج رکھ لی۔ رابعہ تم پر فخر کرتی ہے کہ تم جیسا چھوٹا بھائی ملا اسے۔ بس یہ تو خلوص ہے آپ سب کا، ورنہ ہمارا اپنا کون ہے اس دنیا میں؟ یوسف بولا۔ چلے محسن صاحب۔ اندر مولوی خادم حسین چغل خوری میں مصروف تھا اور نکی سے شکایت کر رہا تھا کہ منظر صاحب تو خیر شریف آدمی ہی نہیں ہے، مگر یہ محسن صاحب بھی کم نہیں، اور ان کے ساتھ سکندر صاحب کی زبان بھی خرافات بکنے لگی ہے۔ نکی بڑی دلچسپی سے پوچھ رہی تھی آخر کیا کہتے ہیں یہ لوگ تم سے، مجھے بھی تو بتاؤ۔ رابعہ فون کر کے فارغ ہوئی تو اس نے خادم حسین کو ڈانٹا۔ پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہو، جو کہنا ہے سب کے سامنے کہنا۔ کہہ دوں گا جی، ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے، مولوی خادم حسین بولا، سوائے اپنی بیوی کے۔ میں نے کہا بتا دوں وہ کیا سلوک کرتی ہے تمہارے ساتھ؟ مولوی خادم حسین کا رنگ اڑ گیا۔ یہ تو بلیک میلنگ ہے جی۔ رابعہ نے ہنس کے کہا اچھا اب چلو، وہ ASP اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ابھی ہم باہر نکلے بھی نہیں تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اندر سے نکی نے آواز دے کر کہا رابعہ باجی 1 منٹ۔ کیا میرا فون ہے؟ رابعہ بولی کون ہے؟ کوئی شوکت علی رانا ہے، نکی نے کہا۔ میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ شوکت علی رانا؟ وہی جال ساز جو کل رات آیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے تو بات کیوں نہ کر لی جائے اس سے۔ رابعہ نے ریسیور نکی سے لے لیا۔ میں نے لاؤنج میں اسی فون کے ایکسٹینشن کا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، رابعہ نے کہا۔ مس رابعہ، میں آپ سے کچھ خاص اور اہم مسائل پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں شوکت علی رانا ہوں، مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ کل رات ایک MNA آئے تھے، مگر ان کا نام تو M شوکت رانا تھا۔ اچھا ہوگا کوئی، میں چودھری دلاور کا پارٹنر ہوں اور ایسی باتیں کرنا فون پر مناسب نہیں سمجھتا۔ تو آپ میرے آفس آ جائیے، رابعہ بولی۔ آج شاید مجھے دیر ہو جائے گی، 6-7 بجے آفس پہنچ جاؤں شاید۔ دیکھیں جی، مجھے پتا چلا ہے کہ کل رات کچھ لوگ مسٹر رانا، باقی باتیں ملاقات پر، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ رابعہ نے ریسیور رکھ دیا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ گزشتہ شب کا راز فاش ہونے ہی والا تھا۔
ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ شوکت رانا کا لہجہ بہت بدلا ہوا تھا۔ اس کی اکڑ فون غائب ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوف زدہ محسوس ہوتا تھا۔ یہ سب گزشتہ شب کی فوری جوابی کارروائی کا نتیجہ تھا۔ بزرگوں کا قول صحیح ہے کہ سانپ کا سر پھن اٹھانے سے پہلے ہی کچل دو۔ دفاعی جنگ لڑنے سے پہلے ایک بھرپور جارحانہ اقدام ہی بعض اوقات فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے اور دشمن کی غلط فہمی یا خوش فہمی دور ہو جاتی ہے۔ شوکت رانا کو بہت جلدی میں کیے گئے ایک فیصلے کے بعد بہت جلد یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے جس MRS کے چرچے سنے تھے وہ کتنی مؤثر، منظم، سریع الحرکت اور تباہ کن قوت ہے۔ آج دلاور کی گرفتاری کے بعد دیکھیں گے شوکت رانا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ رابعہ بولی، ابھی صورتحال مختلف ہے۔ ہاں، شام کو نہ یہ بساط ہوگی نہ یہ کھلاڑی، کھیل کا نقشہ کچھ اور ہوگا، میں نے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ ایک بار پھر گھنٹی بجی۔ رابعہ اس وقت اندر بیٹھ چکی تھی۔ کیا پھر فون کر دیا رانا نے؟ میں نکی سے کہہ دیتا ہوں کہ انکار کر دے، کہہ دے کہ وہ چلی گئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی نکی نے پھر چلا کر رابعہ کو آواز دی، رابعہ باجی کیا مصیبت ہے؟ رابعہ دوبارہ اندر گئی۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ دلاور کی بیوی ہے۔ نکی نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کے سرگوشی میں کہا، سکندر بھائی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہہ دیا یہاں تو کوئی سکندر بخت نہیں ہے۔ اب کہتی ہے کہ اچھا رابعہ کاری سے ہی بات کرا دو۔ میں نے اسے اشارے سے سمجھایا، کہہ دو کہ نہیں ہے۔ سوری مسز دلاور، وہ ابھی ابھی نکل گئی ہیں۔ میں باہر گئی تو گاڑی جا چکی تھی۔ آپ شام کو آفس میں بات کر لیں۔ جی ابھی تو راستے میں ہوں گی۔ آپ بار روم کے فون پر بات کر لیں آدھے گھنٹے کے بعد۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ انہیں کس کورٹ میں جانا تھا۔ ممکن ہے وہ ہائی کورٹ جائیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کورٹ نہ جائیں، اور بھی کام ہوتے ہیں۔ جی میں آپ سے کہہ رہی ہوں تو کیا جھوٹ بول رہی ہوں؟ سکندر بخت ان کے ساتھ کیسے جا سکتا ہے جب وہ یہاں ہے ہی نہیں؟ کراچی؟ آپ کہتی ہیں تو کراچی چلا گیا ہوگا۔ مجھے کیا معلوم رابعہ کے پاس کراچی کا فون نمبر ہے یا نہیں۔ نکی نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ تو پتہ نہیں، بار بار کہہ رہی تھی کہ بہت ضروری بات کرنا ہے، اپنا فون نمبر بتانے پر تیار نہیں تھی۔ میں نے کہا چلو اس کی پریشانی سے ہمیں کیا، بات کرنی ہوگی رابعہ سے تو کر لے گی آفس کے فون پر۔ ہم واپس جانے کے لیے پلٹے ہی تھے کہ تیسری بار فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے رابعہ سے کہا بس اب نکلو، اور اسے بازو سے پکڑ کے باہر کھینچ لیا۔ نکی نے کہا کون؟ چودھری دلاور۔ کون چودھری دلاور؟ میرے قدم رک گئے۔ میں نے رابعہ کو اشارہ کیا کہ وہ بات کرے، مگر خود ریسیور لے لیا۔ میرے کانوں نے واضح طور پر چودھری دلاور کی آواز سنی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھابھی کہ آپ نے میرا نام ہی نہ سنا ہو؟ شیطان کی طرح ذکر کیا جاتا ہوگا میرا تو۔ وہ اپنے سکندر اعظم کہاں ہے؟ اللہ اس سے بچائے، کیا کہتے ہیں اسے، نظر بد سے بچائے۔ بڑی فتوحات مل رہی ہیں آج کل، ہے جی؟ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ نہ کوئی اس کی آواز کی اتنی اچھی نقل اتار سکتا تھا اور نہ اس کے لہجے کی ایسی کاپی کر سکتا تھا۔ وہ چودھری دلاور ہی تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری فتوحات کا فلک بوس مینار کسی ریت کے کچے گروندے کی طرح مسمار ہو گیا ہو۔ محسن ابھی راہ میں تھا، اور اگر دلاور کیسے رہائی حاصل کر چکا تھا تو پھر محسن کے قیدی بننے کی باری آ چکی تھی۔ چودھری دلاور کو گرفتار کرانے اور خط کڑی کے ساتھ حوالات میں دیکھنے کی خواہش ایک بار پھر فریب خیال ہو گئی تھی۔ تاہم میرے دل میں ایک موہوم سی امید کی روشنی تھی جو مجھے یقین کا راستہ دکھاتی تھی کہ ممکن ہے یہ مذاق ہو، ڈرامہ ہو۔ کوئی بہت اچھا ایکٹر یقیناً دلاور کی آواز اور لہجے کی مشق کر کے مجھے دھوکہ دے سکتا تھا۔ رابعہ نے محتاط انداز میں سوال کیا، کون ہو تم؟ دوسری طرف سے دلاور نے کہکا لگایا، لو جی، اب آپ کو بھی بتانا پڑے گا کہ ہم کون ہیں۔ تم دلاور نہیں ہو، مجھے معلوم ہے۔ اچھا جی، پھر پوچھا کیوں تھا؟ صرف یہ جاننے کے لیے کہ آخر خود کو دلاور ظاہر کر کے تم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو، رابعہ نے برہمی سے کہا۔ اس نے دوسری بار کہکا لگایا تو میں نے اس کی جال سازی کو پکڑ لیا۔ وہ ہرگز دلاور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے دلاور کی آواز، لب و لہجہ بڑی مہارت سے اپنایا تھا، مگر نقل کے لیے عقل کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ مگر اس کے باوجود نقل کبھی اصل کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں اور فرق بہرحال نظر آ جاتا ہے۔ دلاور کو میں نے کبھی اس طرح کہکا لگاتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ کبھی وہ ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے فلمی ولن کا سٹائل اختیار کرتا تھا۔ غالباً یہ فرق خود رابعہ نے بھی نوٹ کر لیا تھا۔ دیکھو مسٹر ایکٹر، آج تو میں تمہیں معاف کرتی ہوں، دوبارہ یہ حرکت مت کرنا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، یہ فون آبزرویشن پر ہے، مجھے معلوم ہو جائے گا کہ تم نے کہاں سے بات کی تھی۔ آپ تو ایسے ہی ناراض ہو رہی ہیں جی، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں کی میں نے۔ وہ کچھ نروس ہوا۔
تم نے کیا سمجھ کے فون کیا تھا یہاں؟ رابعہ کا اعتماد ایک دم بڑھ گیا۔ اگر یہ مذاق تھا تو کیا تمہیں اندازہ ہے اس کا تمہیں کیا نقصان ہوگا؟ تم مجھے خوفزدہ کرنا چاہتے تھے، بلیک میل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، یا دیکھیں جی، خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں۔ تمہیں معلوم ہے تم کس سے مخاطب ہو؟ رابعہ نے تیش میں کہا۔ جی آپ رابعہ ہو، وہ بولا۔ تمیز تہذیب تو تمہارے باپ کے پاس نہیں، تو تم سے کوئی یہ توقع کیسے رکھ سکتا ہے فیصل کہ تم اپنے سے بڑی عمر کی معزز خواتین سے بات کرتے ہوئے رابعہ باجی یا رابعہ آنٹی کہوگے؟ جس دولت نے تمہیں انگلش میڈیم سکول تک پہنچا دیا تھا وہ ایسی ہی تھی بیٹا، کوئی کیچڑ سے نہ کے پاک نہیں ہو سکتا۔ رابعہ نے مجھ سے پہلے سمجھ لیا کہ وہ دلاور کا بیٹا ہے۔ وہ ابھی جوان ہو رہا تھا، مگر یہ عمر اور ماحول کا اثر تھا کہ وہ خود کو اپنے باپ سے بھی بڑا سمجھنے لگا تھا اور ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا تھا جو صرف عمر یا تعلیم سے حاصل نہیں ہوتے۔ تجربے اور مشاہدے کی بالغ نظری اور زندگی کو ہر پہلو سے دیکھنے، سمجھنے، پرکھنے کی بھرپور صلاحیت اور اپنی تمام ذہنی و جسمانی توانائی کا اندازہ کرتے ہوئے اسے شاطرانہ ذہانت کے ساتھ بروقار لانا صرف 18 سال کی عمر میں نہیں آ جاتا۔ دلاور کا بیٹا اپنے باپ کا نقش ثانی بننے کے لیے اسی کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ آثار بتاتے تھے کہ بنیاد وہی ہے، نقشہ بھی وہی ہے، تو تعمیر بھی ویسی ہی ہوگی۔ مگر فیصل کے لیے دلاور کی زندگی کا تجربہ حاصل کر لینا یا اس کی خواہش کرنا بھی اتنا ہی ناممکن تھا جتنا شاہین کے بچے کا انڈے کے خول سے باہر آتے ہی بلندی تک پرواز کرنے کی کوشش کرنا یا خود اپنے پنجوں سے اپنے شکار کو ہلاک کرنے کی سوچنا۔ ابھی وہ نو آموز شکاری تھا جس کو شکارگاہ میں قدم رکھے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، مگر فیصل ان سے چھیڑ خانی کر رہا تھا جن سے نمٹنا اس کے باپ کو بھی نہیں آیا تھا۔ یہ ایک طفلانہ اور مضی کا خیز بات تھی۔ رابعہ نے غصے میں فون ایک طرف رکھ دیا تھا، دوسری طرف شاید فیصل اب بھی ہیلو ہیلو کر رہا ہوگا۔ اتنی لال پیلی کیوں ہو رہی آخر تم ایک بے وقوف بچے کی بات پر؟ بے وقوف بچہ خود کو بچہ کب سمجھتا ہے؟ رابعہ نے کہا۔ وہ تو الٹا ہمیں بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔